السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تعلیم الانشاء کے سبق نمبر 8 کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کتاب میں ابھی تک جو ہم نے 7 سبق پڑھے ہیں وہ الگ ہیں اور اس سبق کا تعلق بالکل الگ ہے۔ ابھی تک ہم نے 7 سبق پڑھے ہیں جن کا تعلق تھا ہاذا، ہاذہ، ذالک اور تلک سے، لیکن جو آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے اس کا تعلق ہاذا، ہاذہ اور ذالک تلک سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سبق ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ضمیر۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں پروناؤن۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ضمیروں کا سبق۔ اب ہم آج کے اس سبق میں 3 ضمیروں کو پڑھیں گے، 3 پروناؤن کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دیکھیے، انسان 3 حالت کے اندر ہو سکتا ہے۔ میری بات پر غور کریں، کتاب میں نہ دیکھیں، میری آواز پر فوکس کریں۔ انسان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا انسان 3 طرح کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ انسان کی ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی بولنے والا ہو، یا اپنے بارے میں ہی خود بتانے والا ہو، جیسے میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، یا ہم سب فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہی بتاتا ہے۔ تو ایسی حالت کو عربی کے اندر انا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اور جو اس کے لیے پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انا۔ اور اس انا کو جو بولتے ہیں، انا کو متکلم کی ضمیر بولتے ہیں۔ اب متکلم کسے کہتے ہیں؟ یہ متکلم ایک عربی کا ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے بولنے والا۔ میں نے ابھی بتایا جو اپنے بارے میں بتانے والا ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، اور اس کی جو ضمیر آتی ہے پروناؤن، اس کو ہم بولتے ہیں انا، یعنی پروناؤن آف دا اسپیکر ہمسیلف۔ اپنے بارے میں جو بتاتا ہے اس کو ہم متکلم کہتے ہیں، اور اس کے لیے ضمیر آتی ہے انا۔ تو انا کو بولیں گے متکلم کی ضمیر۔ انسان کی ایک حالت ہو گئی۔ انسان کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کے بارے میں بات کرے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتا۔ انتا کو عربی کے اندر حاضر کی ضمیر کہا جاتا ہے، یا مخاطب کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ مخاطب بھی حاضر ہی ہوتا ہے اور حاضر بھی مخاطب ہی ہوتا ہے، یعنی پروناؤن آف دا پرزینٹ، جو ہمارے سامنے حاضر ہے، موجود ہے، اس کی جو ضمیر آئے گی وہ آئے گی انتا، اور اس ضمیر کو بولیں گے مخاطب کی ضمیر۔ انسان کی 2 حالتیں ہو گئی۔ ایک حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنے بارے میں بتائے، اس کے لیے انا کی ضمیر آتی ہے، اور اس ضمیر کو متکلم کی ضمیر کہتے ہیں۔ انسان کی دوسری حالت ہو گئی کہ وہ ایسے انسان کے بارے میں بات کرے جو ہمارے سامنے حاضر ہے، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ انتا ہوتی ہے، انتا، اور اس ضمیر کو عربی کے اندر مخاطب کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب انسان کی ایک حالت اور بچتی ہے کہ ہم ایسے انسان کے بارے میں بات کریں جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یعنی پروناؤن آف ابسینس، جو غیر حاضر ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے، جو غائب ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو غائب کی ضمیر کا نام دیتے ہیں۔ پھر سے سمجھیے، انسان کی 3 حالت ہوتی ہیں۔ انسان 3 سچویشن کے اندر ہو سکتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں بات کرے، اس کے لیے انا ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اس انا ضمیر کو متکلم کی ضمیر کہتے ہیں۔ انسان کی دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے انسان کے بارے میں بات کرے جو سامنے موجود ہے، اور جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کے لیے انتا ضمیر آتی ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے مخاطب کی ضمیر۔ تیسری انسان کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے انسان کے بارے میں بات کرے جو غائب ہے، موجود سامنے نہیں، حاضر ہی نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہوا، اور اس کو کہا جاتا ہے غائب کی ضمیر۔
जब आपने ये 3 बातें समझ ली हैं तो अब हम आगे चलते हैं। इन 3 बातों को अपने जहन में रखना है कि अगर इंसान अपने बारे में बताएगा तो उसको मुतकल्लिम की ज़मीर कहेंगे, और अगर उसके लिए अना आएगा, और अगर इंसान ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जो सामने मौजूद है, सामने हाजिर है, तो उसके लिए अंत आती है और उसको मुखातब की ज़मीर कहते हैं। या इंसान तीसरी हालत यह हो सकती है कि ऐसे इंसान के बारे में बात करे जो सामने मौजूद ना हो, गायब हो, हमारे पास ना हो, तो उसके लिए हुआ ज़मीर इस्तेमाल होती है और इसको गायब की ज़मीर कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। किताब के अंदर आप तमाम के तमाम नज़र डालें, इसमें लिखा हुआ है दरसुन सबक नंबर 8, अना, अंता और हुआ, 3 ज़मीरों का इस्तेमाल किया गया है। अना इसका तर्जुमा होता है मैं, अंता इसका तर्जुमा होता है तू, हुआ इसका तर्जुमा होता है वो। क्योंकि अना का तर्जुमा मैं इसलिए है क्योंकि मैं खुद अपने बारे में बताऊंगा तो अना ज़मीर आएगी, तू तेरे बारे में बात की जाएगी तो अंता ज़मीर आएगी, और जो गायब है उसके बारे में बात की जाएगी तो हुआ ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदे में लिखा है मैं, हम, तू, तुम सब, वो सब। इनमें से जो पहला नंबर का है मैं, ये अना का तर्जुमा है, दूसरे वालों को छोड़ दो हमको। तीसरे नंबर पर जो तू है ये अंता का तर्जुमा है। चौथे नंबर पर तुम सब है, इसको छोड़ दीजिए। 5वें नंबर पर जो वो है ये हुआ का तर्जुमा है। 6ठे नंबर पर वो सब है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, इसमें नीचे लिखा इस तरह के अल्फाज को अरबी में ज़मीर कहते हैं। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, हमारा सबक आज ज़मीर का है। इसको अरबी में ज़मीर कहते हैं और उर्दू में भी इसको ज़मीर ही कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। नीचे चल कर के हम एक फ़ायदा पढ़ते हैं। फ़ायदे में लिखा है जब इंसान अपने बारे में बताता है तो मैं या हम का इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने खाया, हमने खाया, तो ऐसे इंसान को मुतकल्लिम कहते हैं। इसलिए मैं या हम को मुतकल्लिम की ज़मीर कहते हैं। मुतकल्लिम के माना है बात करने वाला। ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी है कि इंसान अपने बारे में बताएगा तो उसके लिए अना ज़मीर इस्तेमाल होगी और मुतकल्लिम की ज़मीर इसको कहा जाता है। और आगे देखिए, और जब सामने वाले से बात करता है तो उसको तू या तुम या आप कहता है, इसलिए तू, तुम और आपको मुखातब की ज़मीर कहते हैं। मुखातब का मतलब है वो शख्स जिससे आमने सामने बात की जाए। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसे इंसान से हम बात कर रहे हैं जो सामने हमारे मौजूद हैं तो उसके लिए अंता ज़मीर इस्तेमाल होती है और इसको मुखातब की ज़मीर कहते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा है और जब किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करता है जो सामने मौजूद नहीं होता तो उसके लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इसलिए वो को गायब की ज़मीर कहते हैं। गायब का मतलब वो शख्स जो सामने मौजूद ना हो। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे इंसान के बारे में हम बात करते हैं जो सामने मौजूद नहीं है, गायब है, तो उसके लिए ज़मीर हुआ इस्तेमाल होती है जिसका तर्जुमा वो होता है, और इस ज़मीर को गायब की ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन ऑफ एब्सेंस। अच्छा, ज़मीर की शनाख्त। शनाख्त के माना आते हैं पहचान। आगे हेडिंग है ज़मीर की शनाख्त। तो शनाख्त के माना पहचान क्या आते हैं, तो यहाँ पर है आइडेंटिटी ऑफ प्रोनाउन। ज़मीर की पहचान क्या है, तो ज़मीर की पहचान का मतलब ये है कि ज़मीर का आपको तर्जुमा बताना चाह रहे हैं। देखिए नीचे लिखा है अना, इसके सामने इसका तर्जुमा है मैं, और सामने लिखा है ब्रैकेट के अंदर मुतकल्लिम, यानी अना जो ज़मीर है इसको मुतकल्लिम की ज़मीर कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है अंता, तर्जुमा है इसका तू या आप, और इस ज़मीर का अंता जो ज़मीर है इस ज़मीर को, उस प्रोनाउन को नाम देते हैं मुखातब की ज़मीर, प्रोनाउन ऑफ प्रेजेंट। आखिरी तीसरी है मिसाल वो हुआ, हुआ का तर्जुमा है वो, और सामने लिखा है ब्रैकेट में गायब, तो हुआ जो ज़मीर है इस ज़मीर का तर्जुमा वो होता है, और इस ज़मीर को गायब की ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन ऑफ एब्सेंस। तो ये आपने इसका तर्जुमा भी समझ लिया है और किस ज़मीर का नाम क्या है वो भी आपने समझ लिया है। अना ज़मीर मुतकल्लिम की है, इसका मुतकल्लिम का नाम है, और अंत ज़मीर मुखातब की है, और हुआ ज़मीर गायब की है। अच्छा, मिसाल से समझ लीजिए। मिसाल इन्होंने दी है सबसे पहले अना। अना का तर्जुमा आपने अभी ऊपर पढ़ा, अना का तर्जुमा होता है मैं, और मुअल्लिमुन आप पढ़ते ही आ रहे हैं उस्ताद। तो अना माने मैं, मुअल्लिमुन माने उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ। अंता इसका तर्जुमा होता है तू, तालिबुन के माना तालिब इल्म है, अंत तालिबुन तू तालिब इल्म है। हुआ के माना आते हैं वो, वलदुन के माना लड़का, हुआ वलदुन वो लड़का है। ये 3 मिसालें आपके सामने पेश कर दी गई हैं। इन तीनों को फिर से एक मरतबा रिपीट कर रहे हैं। अना के माना मैं, कबीर के माना बड़ा हूँ,
میں بڑا ہوں، انت کے معنی تو، صغیر کے معنی چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہے، اور ہوا کے معنی وہ، قوی کے معنی مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے۔ اس طرح سے یہ استعمال ہوتی ہیں جس طرح آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے تمرین نمبر 1 ہے جس کی آپ کو عربی بنانی ہے۔ یہ بات تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے، اگر آپ الفاظ اور معانی یاد نہیں کرتے ہیں تو آپ تمرین حل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے الفاظ اور معانی پر ہی توجہ دینی ہے، اس کے بعد الفاظ اور معانی حل کرنے کے بعد ہی آپ کو کیا کرنا ہے، تمرین نمبر 1 کو حل کرنا ہے۔ تمرین نمبر 1 عربی بنائیے۔ تو عربی کس طرح بنانی ہے، اب دیکھیے شروع میں لکھا ہے وہ مرد ہے، وہ کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، وہ کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہوا، تو وہ کی عربی آئے گی ہوا، اور مرد ہے، مرد کی عربی آتی ہے رجل، تو آپ ملا کر یوں کہیں گے ہوا رجل، وہ مرد ہے۔ سامنے ہے میں عورت ہوں، میں کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے، میں کے لیے ضمیر آتی ہے انا، انا، تو جس کو بولتے ہیں پروناؤن آف اسپیکر ہمسیلف، اپنے بارے میں جو بتائے اس کو بولتے ہیں انا۔ تو یہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے میں عورت ہوں، یہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں ایک عورت ہوں، تو اس کے لیے ضمیر آتی ہے انا، انا کا ترجمہ ہوتا ہے میں، تو انا کے معنی میں، اور امرأۃ کے معنی عورت ہوں، انا امرأۃ، میں عورت ہوں۔ تو بھائی ہے، تو کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے انتا، تو یعنی سامنے موجود ہے تبھی تو ہم تو کہہ رہے ہیں، اور جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کے لیے ضمیر انتا آتی ہے، پروناؤن آف پرزینٹ، یعنی اس کی ضمیر جو ہمارے سامنے حاضر ہے اس کے لیے انتا آتی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے تو انت کے معنی تو، اخن کے معنی بھائی ہے، انت اخن، تو بھائی ہے۔ وہ ماموں ہے، وہ کے لیے ضمیر آتی ہے ہوا، اور ماموں کے لیے آتی ہے خالن، ہوا خالن، وہ ماموں ہیں۔ آپ چچا ہیں، آپ تو یا تم سب کے لیے انتا ہی آتا ہے، تو انتا معنی تو، اور عمن کے معنی چچا ہے، انت عمن، تو آپ چچا ہیں۔ میں عالم ہوں، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تو میرے لیے انا آئے گا، انا عالم، میں عالم ہوں۔ وہ بھائی ہے، غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ بھائی ہے، اس کے لیے آئے گی ضمیر ہوا، اور اخن کے معنی بھائی، ہوا اخن، وہ بھائی ہے۔ آگے چلیے، تو شریف ہے، تو کے لیے ضمیر کون سی آتی ہے انتا، انتا کا ترجمہ تو ہوتا ہے، تو انتا معنی تو، شریف کے معنی شریف، انت شریف، تو شریف ہے۔ آگے ہے میں نیک ہوں، انا کے معنی میں، اور صالح کے معنی آتے ہیں نیک، تو انا صالح، میں نیک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، آمین۔ وہ پاک دامن ہے، ہوا کے معنی وہ، اور عفیف کے معنی پاک دامن، وہ پاک دامن ہے۔ تو جانے والا ہے، تو کی عربی آتی ہے انتا، اور جانے والا یا پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ذاہبن، تو انتا ذاہبن، تو جانے والا ہے۔ میں آنے والا ہوں، میں کی عربی آپ نے ابھی پڑھی ہے انا آتی ہے، اور آنے والے کی عربی آپ نے پہلے سے ہی پڑھ رکھی ہے قادمن آتی ہے، تو دونوں ملا کر یوں کہیں گے انا قادمن، میں آنے والا ہوں۔ تمرین نمبر 1 آپ کی حل ہو چکی ہے، تمرین نمبر 2 پر توجہ ڈالیے، اردو میں ترجمہ کیجئے۔ اردو میں ترجمہ کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس کو تو نہ بھی سمجھائیں تو بھی آپ خود بخود ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ بس آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ انا کا ترجمہ ہوتا ہے میں، انتا کا ترجمہ ہوتا ہے تو، اور ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ ترجمہ اپنے اوپر یاد کر لیا ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے انا ماجد، میں ماجد ہوں، انت خالد، آپ خالد ہیں، ہوا زید، وہ زید ہے، انت جد، تو دادا ہے، ہوا طالب، وہ طالب علم ہے، انا امام، میں امام ہوں، ہوا عفیف، وہ پاک دامن ہے، انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اچھا یہاں سے جو الفاظ آئیں گے وہ نئے الفاظ آئیں گے جو آپ کو الفاظ اور معانی میں یاد کرنے ہیں۔ انا کاتب، انا مانے میں، کاتب لکھنے والا، میں لکھنے والا ہوں۔ انت مسلم، آپ مسلمان ہیں۔ انا ساجد، میں ساجد ہوں۔ ساجد نام اگر مراد لوگوں کے تو ساجد کہو گے، لیکن یہاں پر ساجدن کا ترجمہ ہے سجدہ کرنے والا، تو انا ساجدن، میں سجدہ کرنے والا ہوں۔ آگے چلیے، انت راکعن، انت مانے تو، راکعن رکوع کرنے والا ہے، ہوا مانے وہ، قائم کھڑا ہونے والا، وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ انت قارئ، انت مانے آپ، قارئ پڑھنے والا، آپ پڑھنے والے ہیں، تو پڑھنے والا ہے۔ انا شارب، انا مانے میں، شارب پینے والا، میں پینے والا ہوں۔ ہوا صائم، ہوا مانے وہ، صائم روزے رکھنے والا، وہ روزے رکھنے والا ہے۔ اب آپ کے سامنے سبق کے آخر میں بالکل الفاظ اور معانی ہیں جن کو آپ کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے یاد نہیں کرو گے تو تمرین حل نہیں کر پاؤ گے۔
देखिए अल्फाज और मानी कातिबुन कातिबतुन, कातिबुन लिखने वाला मुज़क्कर है और कातिबतुन लिखने वाली मुअन्नस है। इसी तरह हर लफ्ज़ को मुज़क्कर और मुअन्नस बयान किया गया है। आगे राकिउन राकिअतुन रुकू करने वाला रुकू करने वाली, कारिउन कारिअतुन पढ़ने वाला पढ़ने वाली, साइमुन साइमतुन रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखने वाली, साजिदुन सजदा करने वाला साजिदतुन सजदा करने वाली, काइमुन खड़ा होने वाला काइमतुन खड़ी होने वाली, शारिबुन पीने वाला शारिबुन पीने वाली, आकिलुन खाने वाला और आकिलुन खाने वाली। ये यहाँ पर हमारा सबक नंबर 8 मुकम्मल हुआ, जो अभी मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान किया गया है। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में इसी सबक को पूरी तरह खोल करके समझाया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन दरअसल 14 हुआ करते हैं, उनमें से 3 आपके सामने पेश किए गए हैं और बाकी मुकम्मल 14 की 14 कल के सबक में आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।